گفتگو کی گئی اور قرآن کریم اللہ کا یہ کلام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اور ضمنی طور پر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ جماعت اسلامی نے ایک مہم شروع کی ہے الرجوع الی القرآن، جو یقیناً اپنے آپ میں ایک بہت ہی اہم مشن ہے، بہت ہی اہم مہم ہے۔ لیکن میں آج کے خطبہ کو شروع کرنے سے قبل وضاحت کر دوں کہ میں نے جو اس مہم کی تائید کی، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ میں نے جماعت اسلامی سے جڑنے کی لوگوں کو تلقین کی ہے۔ دیکھیے، جماعت اسلامی حالانکہ میں اس حوالے سے کہ مسئلہ کی بنیادوں پر عموماً گفتگو کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات بھی واضح ہو کہ قرآن فہمی اگر ہمیں کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے تو بنیادیں کیا ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات رکھی تھی کہ منہج سلف کے مطابق ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں منہج سلف کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خواہ معاملات کی بات ہو، عبادات کی بات ہو۔ منہج سلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو زندگی جی کر کے دکھائی، قرآن کریم کی آیات کو جو انہوں نے سمجھا، اس طریقے کے مطابق ہمیں ہر چیز کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمارے لیے دیا، جو رہتی دنیا تک کے انسان کی فوز و فلاح کے لیے جو آپ نے جو ایک ضابطۂ حیات دیا، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیا۔ لہذا ہمیں کسی مسلک سے، کسی جماعت سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مودودی رحمہ اللہ جن سے خاص کر کے یہ جماعت اپنی نسبت رکھتی ہے، جنہوں نے ایک تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے لکھی، یہ تفسیر بالرائے کہلاتی ہے، یعنی رائے سے اپنی نظر سے جو انہوں نے جو سمجھا اس کو ایکسپلین کیا، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح، جبکہ یہ اصل مطلوب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی توضیح اور تشریح یا تو قرآن کریم ہی کی آیات کے ذریعے سے کی جائے، یا تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی جائے، یا تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے کے ذریعے کی جائے۔ یہ میں اس کی ایک مثال آپ کو ہلکی سی دیتا ہوں، چونکہ بات بڑھے گی تو بہت زیادہ آگے تک جائے گی۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اللہ نے توفیق بخشی تو آپ کے سامنے کچھ مودودی رحمہ اللہ کے نظریات اور افکار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے۔ اس کی توضیح اور تشریح کرتے ہوئے مودودی رحمہ اللہ نے اس بات کو مینشن کیا ہے، یعنی سلف نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے اور جو بیشتر امت جس پر ہے، معروف ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عرش پر اللہ کیسے مستوی ہے؟ انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا، فرمایا الاستواء معلوم، کہ چونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، تو رحمان عرش پر مستوی ہے، لہذا یہ بات معلوم ہے، یہ بات ثابت ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں دریافت کرنا، بال کی کھال نکالنا، یہ بدعت ہے۔ شروع میں معاملہ بہت واضح ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منوان سمجھ لیا، سیکھ لیا۔ بعد میں فلسفہ، منطق، کچھ ایسے علوم آئے جن کی وجہ سے مسلمانوں پر اللہ کا کلام مشتبہ کر دیا گیا، منطقی بحثوں میں پڑھ کر کے، فلسفیانہ جو ہے گفتگو میں پڑھ کر کے
اور ان کی تعبیر لوگ تعبیرات کرنے لگے. چنانچہ بہت سے مسلمانوں کے فرقوں نے جو ہے جنم لیا. جہمیہ، معتزلہ، کچھ نے تو سرے سے اللہ رب العالمین کی صفات کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں، مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا، ہاتھ کا ذکر کیا، پنڈلی کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، سرے سے انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے ان کی تعویل کر. تو اسی طریقے سے مودودی رحمہ اللہ نے جو یہ عرش پر مستوی ہونے کی بات ہے، اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا. یعنی گویا وہ عرش کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سلطنت پر جو ہے اس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، وہ تخت سلطنت پر جو ہے براجمان ہوا اور وہاں سے پوری دنیا کی حکمرانی جو ہے چلا رہا ہے. یعنی کوئی اسپیشل انہوں نے اس کا ایک طرح سے اس عرش کا سرے سے انکار کر دیا. وہ ایسا سمجھو جیسے حکومت کو کوئی بڑا ذمہ دار اور کارندہ جو چلاتا ہے، پی ایم چلاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ ایک سلطنت پر براجمان ہوا، سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی پوری جو ہے اس رعیت کو جو ہے چلا رہا ہے، حکمرانی وہاں سے کر رہا ہے. اور بھی انشاءاللہ توضیحات تشریحات انشاءاللہ اگلے خطبات میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. باقی اس وقت آپ اور ہم اللہ کے کلام سے متعلق خاص کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام کیا ہے. چونکہ جتنا زیادہ ہمارا یہ معاملہ واضح ہوگا، جتنے اللہ کے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، اتنا اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف ہم آنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے کلام سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں گے. اور یہی اصل مطلوب ہے کہ ہم قرآن کو صرف برکت کا ذریعہ نہ سمجھ کر کے بیٹھیں. ہم قرآن کو صرف جو ہے ایک رسپیکٹڈ کتاب سمجھ کر کے نہ بیٹھیں کہ ہم نے بس عزت ان کو دی، وقت آیا تو چوم لیا، ماتھے سے لگا لیا، شادی بیاہ کا موقع آیا تو تحفے میں گفٹ دے دیا کہ سب سے بڑی کتاب کا گفٹ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے تعلق سے کوئی ہماری روایت نہیں، یا اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھنے کی کوشش کی تو بس آیات پڑھنا سیکھ گئے، ریسائٹنگ کرنا سیکھ گئے. یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ عمل دراصل صحیح نہیں. لہذا اللہ کے کلام کو سمجھنا اصل ہے، اس کے مطابق چلنا اصل ہے، اپنی زندگیوں کو ڈھالنا اصل ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس دنیا کی رنگینیوں سے ہٹ کر کے اللہ کے کلام کو اہمیت دیں گے اور ان تعلیمات کو اہمیت دیں گے جو تعلیمات اللہ رب العالمین اس کلام کے ذریعے سے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر نافذ کرنا چاہتا ہے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی میں اسی حوالے سے مزید گفتگو کروں گا کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں کہ اللہ کی کتاب ہے کیا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر بہت سی آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جن میں اپنے کلام کا تعارف کرایا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن احسن الحدیث ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 23 ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین کلام نازل فرمایا. احسن الحدیث یہ بالکل وہی تعبیر ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو آپ نے ابھی جو خطبہ مسنونہ شروع میں سنا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے بہترین ٹاپ، سب سے بہترین بات وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. تو وہ ذات جو خود احسن ہے اور جس نے اس کتاب کے نازل کرنے کے لیے سب سے احسن شخصیت کو منتخب کیا اور سب سے احسن کلام اس پر نازل کیا، تو وہ قوم جو اس کو اپنائے گی، جو اس کے مطابق چلے گی، تو یقیناً اس کلام کو اپنانے کے نتیجے میں وہ قوم بھی سب سے احسن قوم بن جائے گی. ان کا سماج سب سے احسن سماج بن جائے گا. ان کے اخلاق و اقدار سب سے خوب جو ہے اچھے بن جائیں گے. سب سے احسن اخلاق و اقدار کے لوگ مالک بن جائیں گے. اور قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قرآن عظیم ہے.
قرآن عظیم ہے. سورہ حجر آیت نمبر 87 اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا ہے. عظیم عظیم یعنی کہ اونچا بڑا عظمت والا کلام, کہ ہم نے عظمت والا کلام دیا ہے. بلا شبہ جو قوم جو فرد اللہ کے اس کلام سے اپنا رشتہ جوڑے گا اللہ اس کو بھی عظیم تر کر دے گا, اللہ اس کو بھی جو ہے اس کی بھی شان جو ہے بڑھا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب ویضع به آخرین, کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اس کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں, جو اس کلام کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں, جو اس کلام کے اندر تدبر کرتے ہیں, اللہ ان کو اٹھاتا ہے, اللہ ان کو بلندی عطا کرتا ہے. جبکہ وہ لوگ جو تاریک قرآن ہو جائیں, جو قرآن کو پس پشت ڈال دیں, جو اس کی تعلیمات کو اگنور کر دیں, اللہ ان کو قائم مذلت میں ڈال دیتا ہے, اللہ ان کو پستی میں ڈال دیتا ہے. اللہ رب العالمین انہیں جو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے وَيَضَعُ بِهِ آخرین. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے قرآن کے حوالے سے یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ قرآن کریم ہے. کریم کا مطلب یہ کرم سے ہے. کریم اس شخص کو بولا جاتا ہے جو حسن اخلاق کا پیکر ہو, اچھے اخلاق و اقدار کا مالک ہو. کرم کا معنی جود و سخا سے بھی آتا ہے. جود و سخا یعنی سخاوت. ظاہر سی بات ہے سخاوت فیاضی یہ حسن خلق کی ایک کلید ہے, ایک کنجی ہے. تو قرآن کو اللہ نے کریم کہا, لہذا قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا. اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو ہمارے اخلاق سنور جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بابت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ اما آپ یہ بتلائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو کہا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں. کہا نا خلقہ قرآن, نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھا کہ تم قرآن کو پڑھو, قرآن کی تعلیمات کو سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجسم طور پر چلتے پھرتے ان تعلیمات کے اندر ڈھلی ہوئی ایک شخصیت کے مالک تھے. اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہترین اخلاق دیا. قرآن کو اللہ نے نور کہا. اللہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. یہ سورۃ التغابن آیت نمبر 8 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر, ایمان لاؤ اس کے رسول پر, اور ایمان لاؤ اس نور پر جو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن کریم. نور یعنی روشنی. گویا قرآن کریم کی جو شاہ راہیں ہیں, جو راستہ اس نے دکھلایا ہے, وہ راستہ پر نور ہے, وہ راستہ روشن ہے. اس کے اندر تاریکی نہیں, اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں, اس کے اندر گمراہی نہیں. قرآن کے راستے پر چلنے والا شخص روشنی کی شاہراہ پر چلتا ہے. وہ شاہراہ جو اسے جنت لے جانے والی ہے, وہ شاہراہ جو اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہے, جس کا ذکر اللہ نے ایک جگہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اس طرح سے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. کہ بے شک یہ کتاب, یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے, جو سب سے سیدھا راستہ ہے, جس کو قرآن میں دوسری جگہ صراط مستقیم کہا گیا ہے کہ سیدھا جنت کا راستہ, کامیابی کا راستہ. تو یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کو اللہ نے خود مبین کہا. مبین یعنی ایسا کلام کہ جس کی آیتیں واضح ہیں, جس کی آیتوں کے اندر کسی طرح کا گموز نہیں, کسی طرح کا اشتباہ نہیں. لوگ کتنا بھی کہیں کہ اتنے کلام کو سمجھنا پڑے گا, اتنے کلام کو سیکھنا پڑے گا تب جا کر کے قرآن. نو, الحمدللہ قرآن کی بیشتر آیات کو صرف ترجمہ سے آپ جو ہے پہچان لو گے کہ اللہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے, ہمارے رب نے ہم سے مطالبہ کیا ہے, ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے, کون سی ہدایات دی گئی ہے. ہاں کچھ آیات ہیں
بلا شبہ ان کے لیے جو اصول اور مبادی کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تو وہ ہم اہل علم سے اس کے تعلق سے ہم رابطہ کریں گے اور اسی طریقے سے اسے سمجھنے کی جو ہے منہج سلف کے مطابق کوشش کریں گے۔ لیکن قرآن کریم مبین اللہ نے فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم قرآن کریم کی آیات کو کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی غموض نہیں ہے، یہاں پر کوئی گنجلک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جو ہے سمجھنا بڑا مشکل ہو۔ ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پہلے ہم یہ تو سمجھیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم تیار تو ہوں ذہنی طور پر، اپنے دماغوں کے اندر اگر یہ بھوت سوار کر لیں گے اور یہ پہلے سے ایک اصولی طور پر یہ بات بٹھا لیں گے کہ نہیں قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا عظیم کلام ہے، یہ سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ تو ایک طرح سے ایک ایسا فیک ہم نے، ایک ایسا یقین ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا جو فی نفسی اگر دیکھا جائے تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین پر یہ انسان، یہ بنی آدم، یہ کوتاہ نظر شاہ انگلی اٹھاتا ہے کہ اللہ نے ایسا کلام ہمیں عطا کر دیا جو کلام ہمارے سمجھنے سے بالا تر ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کا کلام بہت واضح ہے، بس ہم تیار ہوں، ہم سمجھنے کے لیے، ہم سبق حاصل کرنا چاہتے ہوں، ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ قرآن کریم کو اللہ نے حکیم کہا ہے، اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیتیں کتاب حکیم کی ہیں۔ حکیم یعنی جس کے اندر حکمت ہو، جو حکمت سے لبریز ہو۔ آپ قرآن کریم کی آیات پڑھیے، اش کرو گے، بالکل جو ہے حیرت اور استعجاب کی انتہا نہیں رہے گی، چونکہ حکیم و خبیر کا یہ کلام ہے، لہذا اس کا کلام بھی پر حکمت ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اور آپ جب اپنا ربط اور اپنا رشتہ اس کلام الہی سے جوڑیں گے تو وہ تدبر، وہ حکمت کی چیزیں جو ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا کرے، وہ جوہر، وہ شہپارے ہمیں بھی جو ہے حاصل ہوں گے۔ اور قرآن مجید کو اللہ نے مجید کا، بل ہوا قرآن مجید، کہ بلکہ یہ ایک رتبے والے عظیم جو رتبے والا کلام ہے۔ قرآن کو اللہ نے مبارک کہا کہ قرآن سے اگر رشتہ جوڑو گے تو تمہاری زندگی بابرکت بن جائے گی، سکون آ جائے گا، تھوڑی چیز کے اندر قناعت حاصل ہو جائے گی، تھوڑی مقدار کے اندر تمہیں اللہ رب العالمین اب قدرتی طور پر اس کے اندر جو ہے بڑھوتری عطا کر دے گا۔ قرآن مبارک کلام ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے اتنی صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ قرآن کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے، قرآن کو اللہ نے سراپر رحمت قرار دیا ہے، قرآن کو اللہ نے سراپا ہدایت قرار دیا ہے، قرآن کو اللہ نے نصیحت قرار دیا ہے، قرآن کو اللہ نے روح قرار دیا ہے کہ اگر اس کلام کو پڑھو گے تو تمہاری روح کے اندر تابندگی پیدا ہو جائے گی، بلیدگی آ جائے گی۔ قرآن کریم پڑھو گے، اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑو گے تو تمہاری روحانی کیفیت جو ہے تازہ ہو جائے گی۔ تو یہ تمام صفات اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی ذکر کی ہے۔ یہ ساری صفات اس بات کو ہمیں سمجھاتی ہیں کہ اللہ کا کلام کتنا عظیم ہے، اور رب العالمین نے ان صفات کو بیان کر کے گویا ہم کو اور آپ کو اس کلام سے قریب ہونے کی، اس کلام سے رشتہ جوڑنے کی جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اس کی عظمت کو ایک جگہ اللہ نے بڑے جو ہے بلیغ انداز سے سمجھایا، فرمایا، یہ سورۃ الکہف آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور اس سیاہی کا استعمال کر کے تم اللہ کے کلام کی توضیح اور تشریح مکمل کرنا چاہو تو قبل اس کے کہ وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے رب کے کلمات کی توضیح اور تفسیر نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ کے احکامات، وہ اللہ کی جو ہے حکمتیں، وہ اللہ کی قدرتیں، وہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے اس کلام کے اندر سموئی ہیں، جن کا ذکر کیا ہے، جو اس کائنات کے اندر پھیلاتی ہیں،
جن کا ذکر اللہ نے اپنے اس کلام میں کیا ہے وہ اپنی انتہا کو کسی بھی صورت میں جو ہے نہیں پہنچ سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اسی چیز کو وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27 ہے۔ اگر زمین کے اندر جتنے بھی پیڑ ہیں وہ قلم بن جائے اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائے اور ان سمندروں کے علاوہ 7 سمندر اور ہو جائیں اور تم اللہ کے کلام کی توضیح اور تشریح لکھنا چاہو، مکمل کرنا چاہو، مکمل نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اللہ نے فرمایا گرچہ ہم اور بھی مزید جو ہے ان کی مدد کے لیے لے آئیں۔ تو یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اے نبی اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اپنے وجود کو ختم کر دیتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ حاصل کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ مگر یہ کہ اس انسان کو اللہ نے کلام دیا، یہ عظیم جو ہے رب العالمین نے قرآن دیا اور ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے ایسے نکال دیتے ہیں کہ ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس بات کا رونا رویا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تاریک یعنی چھوڑنا، تاریک صلاح نماز کا چھوڑنے والا، تاریک قرآن کا چھوڑنے والا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج موجودہ وقت میں اگر ہم پسپا ہیں، اگر ہم جو ہے پچھڑے پن کے شکار ہیں، اگر ہمیں ذلت اور رسوائی حاصل ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کے مطابق چلنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو اس طریقے سے جکڑ لیا کہ ہمیں بس مفاد نظر آتا ہے، دنیا اور اس کی رنگینیاں ہمیں جو ہے ہماری عقل و شعور پر جو ہے اس قدر چھا گئی ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہمارے سامنے وہی ویلیو والی اور وہی اہمیت والی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے چاہے انہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں حلال و حرام کی تمیز کھوجنی پڑے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے کلام کو رد کر دینا پڑے، کوئی بات نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی مائنڈ یہ سوچ بن گیا، دماغ یہ بن گیا کہ آپ کیسی بات کرتے ہو، شریعت بات کرتے ہو، ہمیشہ آپ کیسی بات کرتے ہو، ہمارے یہاں تو یہ پرمپرا ہے، ہمارے یہاں تو یہ روایت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور جو بھی معاملہ کرو وہ قرآن و سنت کے مطابق کرو، خواہ تمہیں اس میں کتنا بھی نقصان کیوں نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر ایک آزمائش کے طور پر ہم کو اور آپ کو اس حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جس نے اس سچائی کو سمجھ لیا انشاءاللہ رب العالمین کا وعدہ ہے دنیا میں بھی سرخروئی عطا کرے گا، عزت اور سربلندی عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو وہ فخر سے کہے گا رب العالمین میں نے تیرے حکم پر چلنے کی خاطر ہر قربانی دی، رب العالمین تیرے حکم پر چلنے کی خاطر تیرے کلام کی ہدایات کے مطابق میں جی کر کے آیا ہوں، اور اس کی خاطر میں نے ہر طرح کی مشکلیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے برداشت کی اور مجھے کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے نزدیک اللہ کے کلام پر چلنے کا جذبہ سب سے آگے ہوگا، سب سے پہلے ہوگا۔ لہذا قرآن کریم نے اس انسان کو ہر طریقے سے، ہر ناحیے سے مختلف اسلوب میں جھنجھوڑا ہے، اسے بیدار کیا ہے، اسے غفلت سے جگایا ہے کہ اے انسان تو کہاں چلے جا رہا ہے، اللہ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر
غور کر, سبق حاصل کر, تجھے اپنی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا, اپنے رب کی حکمت سمجھ میں آئے گی, اپنے رب کے کلام کی عظمت سمجھ میں آئے گی, اور اس کے مطابق تمہیں چلنے کی جو ہے جرأت اور ہمت حاصل ہوگی. لہذا ضرورت اسی بات کی ہے کہ میرے بھائیوں, ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں کہ اللہ نے کتنا عظیم کلام ہم کو اور آپ کو دیا ہے. اس سب کے باوجود اگر ہم گمراہیوں کو گلے لگائیں, ہم مسلکی بھوروں میں پھنس کر کے ہم اس کی بات کریں, اپنے میرا مولانا تمہارا مولانا, ہمارا مسلک اور تمہارا مسلک, اس کے حوالے دینے لگے, نہیں. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سامعین کو, اپنے مسلیان کو بڑی کھلے دل کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھا سکوں, بتا سکوں کہ قرآن کریم میں یہ مسلک نہیں کھیلا گیا ہے. قرآن کریم میں ہمیں جو ہے مختلف ٹولیوں جماعتوں میں نہیں بانٹا گیا ہے. لہذا ہم مسلمان ہیں, قرآن و سنت ہمارا دستور ہے, اسی کے مطابق ہمیں چلنا اور آگے بڑھنا ہے, اسی کے مطابق چلنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ایک کاش کہ ہم اس بات کو سمجھنے والے ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.